السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک تسلسل سے آپ ایک ہی موضوع پہ بات سنتے رہے 2-3 دن، اچھا برا فیڈ بیک ظاہر ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس دفعہ یا تو خام خواہ کے مخالفین مصروف تھے یا یہ کہ وہ واقعی اس پہ ان کو کوئی جواب نہیں ملا، اور وہ جو ہر پروگرام میں آ کے 2-4 لائک کے مخالف جو ہوتا ہے، ان لائک اور ڈس لائک کرنے والا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور شکر ہے کہ بات جہاں جہاں پہنچنی تھی ٹھیک پہنچتی رہی۔ البتہ ایک خاص چونکہ ٹون اور ایک خاص ریبٹل کے انداز میں گفتگو تھی، تو لامحالہ جو احمدی ناظرین ہیں ہمارے، ان میں سے اکثریت کو وہ زیادہ پسند آئی، اور انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار اپنے اپنے رنگ میں کیا بھی۔ ایک آدھ چیز جو تھی وہ مجھے اس میں بیان کرنی ہے فیڈ بیکس میں سے، اور ویسے بھی مہینے کا آخری اور پہلا پروگرام جو ہوتا ہے اگلے مہینے کا، وہ عموماً فیڈ بیکس اور کمنٹس پہ ہی ہوتا ہے۔ اتفاق سے اس دفعہ کمنٹس تھے بھی بہت زیادہ، تو ایک اس میں اکثر و بیشتر احباب نے یہ لکھا کہ آپ نے ترجمانی کا حق ادا کیا، یا آپ نے خوب ترجمانی کی، یا اس طرح اس سے ایک غلط فہمی کا امکان ہے، اور میں اس کا اظہار اور وضاحت قبل از یعنی اس سے پہلے کہ وہ صورتحال ایسا سمجھا جائے، میں ویسے بھی 2-4 مہینوں میں ایک آدھ دفعہ ذکر کر ہی دیتا ہوں کہ میں کسی بھی ریفرنس سے، کسی بھی حوالے سے جماعت احمدیہ کے ترجمان کی حیثیت سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک احمدی کے طور پر ضرور بات کرتا ہوں، اور اس کو اتفاق سے یا حسن اتفاق سے یا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے وہ بات چونکہ زیادہ تر وہی ہوتی ہے جو عمومی طور پر اور وائڈ سپریڈ لیول پر احمدیوں کے افراد کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے، تو الفاظ بعض دفعہ میں دے دیتا ہوں، لیکن کیفیات میں سارے دیگر سننے والے یا دیگر افراد جماعت میں سے اکثریت ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اس کیفیت کو اگر معین لفظوں کا اظہار کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو ترجمانی یا آپ نے ہمارے دل کی آواز کا حق ادا کر، اس طرح کے الفاظ، مجھے ان میں سے یہ نعوذ باللہ میرا یہ مراد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہوں، نو، آئی ایم ویری مچ آؤٹ آف دیٹ فولڈ الحمدللہ، لیکن ایک سسٹم کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، نظام کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اور انہوں نے بعض مقاصد کے لیے، بعض فرائض کے لیے اپوائنٹڈ لوگ ہیں، وہ اپنا اپنا ہر جگہ پہ کام کرتے ہیں، ہر ضلع میں بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں بھی ہیں، اور مرکزی طور پر بھی ہوتے ہیں، اور میرے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں، لیکن میں کسی بھی ریفرنس سے جماعت احمدیہ کے ترجمان کے طور پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اس وضاحت کے بعد آگے میں عرض کر رہا ہوں کہ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ اسکول میں داخل ہوئے، پھر آپ کالج میں گئے، آپ نے زندگی میں جابز کی، مختلف لوگوں سے آپ کے واسطے پڑے، تو اس سارے دورانیے میں آپ کا تشخص اور آپ کی شناخت چونکہ احمدی تھی اور ہے، اور سوسائٹی میں آپ نے ایک اگر خاص طرح کا زہر پھیلایا ہوا ہو اور فضا کو مسموم کیا ہوا ہو، تو لامحالہ اس کے تھپیڑے، اس کی آوازیں، اس کے فکرے، اس کے آوازیں، اور اس فضا کے اندر جس طرح کی بھی کیفیات یا وائبز موجود ہیں وہ آئیں گی، اور جب آئیں گی تو اس کو ہینڈل کرنے اور اس کو ریبٹ کرنے یا اس کو ٹیکل کرنے کا ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جان ایلیا نے کہا تھا کہ خوباں کہاں تھے نکتہ خوبی سے باخبر، یہ اہل فن کی بات تھی اور اہل فن میں تھی، تو وہ جو لاڈلے اور مختلف تعیشات یا مختلف جگہ کی اپوائنٹمنٹس کے پلے ہوئے ہیں یا ہوکڈ اپ ہیں مختلف اداروں کے ساتھ، چینلز کے ساتھ، اپنے اپنے کیریئر کے ساتھ اورینٹڈ ہیں،
ان کو آؤٹ آف دا باکس جو لفظ استعمال ہوا تھا اس ہمیں مشورہ دیتے وقت، تو ان کو آؤٹ آف باکس خود جانے کی توفیق نہیں ملتی، اور ہماری چونکہ زندگی آؤٹ آف باکس گزر گئی ہے، ہم باکس کے اندر رہ کے یہاں تک نہیں پہنچے ہوئے. ہمیں تو کل ایک دوست کو میں نے ایک شعر سنایا تھا کسی کا کہ ہمارے چہرے دمِ صبح دیکھتے آ کر کہ ہم نے رات نہیں زندگی گزاری ہے. تو جب اس سارے پروسیس سے گزر کے آئیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی آئیں گے، اس کے اثرات آپ کی ٹون میں بھی ظاہر ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں اس کی جو شدت ہے جو آپ کے سینے میں بھی، تو وہی حشر برپا ہوا نا کہ غالب نے جب تنگ آ کے کہا تھا کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج ایک درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. تو وہ بات بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات ایسی تکلیف دہ لگتی ہے کہ آپ پھر اس میں اپنی پوری جذباتیت، اپنی پوری کیفیات کے ساتھ اس کو جواب بھی دیتے ہیں، اس پہ بات کرنی بھی پڑتی ہے آپ کو. لہٰذا وہ جو کہی ہوئی بات ہے وہ چونکہ لاکھوں سینوں کے اندر وہی آگ دہک رہی ہوتی ہے اور وہی کیفیات چل رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ سنکرونائز ہونے کے نتیجے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اس کا مجھے انکار نہیں ہے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اور اسی میں تو اگر ہمارا جو باہمی اخوت کا ایک عالمگیر تعلق اور رشتہ ہے آپس میں افراد جماعت کا، اور پھر خلافت اور جماعت کا، تو اس پہ تو یہ بات بالکل قابل فہم ہے. وہ انتظار نہیں کرتے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یا یہ جو بات ہوئی ہے اس میں اب ہم ویٹ کریں کہ کب. انتظامی طور پر انتظار کیا جا سکتا ہے، کیفیاتی اور جذباتی سطح پر اس کا انتظار نہیں ہوتا. البتہ جہاں ایک اشارہ ہو کہ نہیں یہاں پہ رکنا ہے اور یہاں پہ چلنا ہے، تو اس کو تو ساری جماعت دیکھ کے چلتی ہے، ہم بھی دیکھ کے چلیں گے. اسی میں تو زندگی گزری ہے. باقی جہاں تک ہے کہ آپ کا سوچنے کا نظام، آپ کس فیلڈ میں تھے، آپ نے کہاں کہاں سے کیا سیکھا، اور جو کچھ سیکھا اور جس طرح کے حالات سے گزرے، وہی کیفیات آپ کی گفتگو سے میں چھلکنے لگیں یا وہ اپنا اظہار کریں، اس کا انکار کوئی نہیں ہے. وہ تو جہاں جہاں سے ہو کے آئے ہوں گے ان خطوں کے اور ان کیفیتوں کے اور ان موسموں کے اثرات آپ کی گفتگو کا حصہ بھی بنیں گے، آپ کے چہرے سے بھی نظر آئیں گے. تو اس عمومی وضاحت تھی، یہ میں نے کہا میں عرض کر دوں کہ یہ میرا اپنا ایک سوچنے کا انداز بھی ہے، ایک محسوس کرنے کا انداز بھی ہے. اور بات سارے جو ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چابیاں بھر بھر کے تو آپ نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں اداروں نے یا افراد کمیونٹیز نے. زندہ دھڑکتے ہوئے جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں ہر بندے کی سوچ ہے، اس میں ہر بندے کے محسوسات ہیں، اور وہ وہاں سے تحریک بھی پائیں گے اور انسپائر بھی ہوں گے اور رد عمل بھی دکھائیں گے اور عمل بھی کریں گے. ان پہ نہ کوئی پابندیاں ہیں اور نہ کوئی مادر پیدر آزادیاں ہیں. وہ خود ہی ایک انسان کے اندر آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے، وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بس غلام رسولہ والا جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا. تو ہمارے بزرگ استاد تھے مبارک عابد صاحب، انہوں نے ایک دفعہ میں مولانا غلام رسول راجے کی صاحب کی حیات قدسی میں سے یہ فقرہ اور یہ واقعہ سنایا، اور جب وہ پنجابی میں وہ جملہ انہوں نے لکھا ہوا بھی اسی میں اسی طرح تھا کہ بس غلام رسولہ، تو مبارک عابد صاحب نے ہمیں کہا کہ اور غلام رسول کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں ارشاد نبوی اور رسول کا فرمان آ جائے اس کے بعد اپنے جذبات اور اپنی کیفیات ان کو یہی کہیں کہ بس غلام رسولہ. یہ ایک حصہ تھا. دوسرا گزارش یہ تھی کہ چونکہ وہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ ان کو کافی رحم آ رہا تھا، پچھلی ویڈیوز میں اس کے تسلسل میں بات بھی ہوئی، اور قرآن شریف وہ ان کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا اور اس طرح، تو اس پہ بھی میں نے کچھ باتیں عرض کرنی تھیں. پہلی بات، میں نے مختلف کالجز میں پاکستان میں
اسلام آباد میں پڑھایا بھی ہے، پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے بعض دفعہ اسکولوں میں بھی پڑھایا تھا۔ ایک تو عام طور پر جو اس وقت وہاں پر تعلیمی سسٹم رائج ہے، اور جو لوگوں کا اپنی تعلیمات کو اور اسلام اور قرآن اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنی اپنی ذات میں جاگزیں کرنے اور اپنانے اور انکلکیٹ کرنے کا جو پروسیس ہے، اس میں احمدیہ جنریشنز بلا خوف تردید یہ بچے ویسے ہی اپنے کنٹمپریریز سے بہت آگے ہیں۔ اذان پہ پابندیاں ہیں، نماز پہ پابندیاں ہیں، مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قرآن کریم والی وہی باتیں ہیں کہ جی ان کے گھر سے قرآن کریم برآمد نہ ہو، ان کو یہ نہ ہو، ان کو وہ نہ ہو، لیکن اور کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور حج نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزوں پہ تو پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ذاتی ذوق کے ساتھ قرآن شریف کو اڈاپٹ کرنا، اختیار کرنا اپنی زندگی میں، اس کا کچھ حصہ یاد کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، نماز پڑھنی بھی آنی اور پڑھانی بھی آنی، ان ساری چیزوں میں اس وقت بھی جتنے کنٹمپریریز احمدیہ جنریشن ینگسٹرز بچوں کے اور نوجوانوں کے پائے جاتے ہیں، ان میں احمدیوں کے بچوں کا ویسے ہی بہت فاصلہ ہے، بہت آگے ہیں وہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ حملے کر کے مختلف چیزوں سے ڈپرائیو کرنا، تو ذرا پیچھے جائیں تو جب آپ نے ہمارا کالج اور یہ چیزیں نیشنلائز کی تھیں، ٹی آئی کالج کو جس حالت میں آپ نے کنفسکیٹ کیا تھا، اس وقت آپ کا سول پرپز یہ تھا کہ ان کی نسلوں کو جس طرح یہ آرگنائزڈ وے سے تعلیمی طور پر مزین اور تعلیم اور علم کے ساتھ مسلح ہو رہے ہیں، اس کو کاٹا جائے، اس کو روکا جائے وہیں پہ۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اس کے بعد سے بھی ہم نے تو اپنے تعلیمی ادارے اسی طرح کھڑے کر لیے، اور ہمارے کس شعبے میں آپ کو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہوئے اور اپنے اپنے شعبہ زندگی میں اپنی جگہ بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے چاہیے، تو وہاں آپ کو احمدی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے پیرالل آپ سے پلٹ کے ویسے آج تک ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ جن کے سارے رستے بند کرنے کے اور سارے امکانات کو کاٹ کے پھینکنے کا آپ کا پلان ہوتا ہے ہر دفعہ آج کے وقت تک، انہوں نے کبھی آپ سے یہ جا کے نہیں مانگا، مطالبہ کیا یا ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمیں سسٹینیبل ہیلتھ کی پالیسیز کے لیے، ہمیں ڈیوریبل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمیں رہن سہن کی سہولیات کے لیے، ہمیں ہاسپٹیلٹی کے مختلف ادارے قائم کرنے کے لیے، ہمیں کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک اچھا سسٹم قائم کرنے اور چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے، ہمیں فائنینشیل یا اکاؤنٹنسی کے شعبوں کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، یہی جو بڑے بڑے شعبے سامنے آ رہے ہیں، تعلیم اور تدریس کے لیے، ڈاکٹرز یا ہیلتھ کی فیسلٹیز کو آرگنائز اور آن گوئنگ رکھنے کے لیے آپ کے ریسورس پرسنز چاہیے۔ کبھی نہیں ایسا ہوا، اور آپ اپنی طرف دیکھیں ذرا پلٹ کے، 48 میں آپ کو اچانک جو کشمیر کے ساتھ وار کرنی پڑی، اس وقت حکومت پاکستان کو پوری بٹالین، فرقان بٹالین کی صورت میں دی گئی، جن کو یونیفارم اور تربیت اور سارا کچھ پوری بٹالین جماعت احمدیہ نے دی آپ کو، اور پاکستان آرمی نے اس کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ میری پیڈ اور پے رول پر اور جو تربیت یافتہ فوج تھی، اس کے شانہ بشانہ فرقان بٹالین نے بہترین دفاع کر کے دکھایا ہے۔ میرے دادا بھی اس میں شامل تھے، اور بھی بہت سے بزرگوں کے نام آتے ہیں۔ پھر جب آپ کو
دفاعی اپنا فارن پالیسی کے لیے اور فارن آفس کے لیے آج تک کی ڈیٹ تک جو بہترین نام ملا ہے پہلے دن سے، وہ آپ کے پاس آپ کو ہم نے دیا تھا۔ فائنانس میں آپ کو بہترین نام اور 5 سالہ منصوبوں کو ہیڈ کرنے والا بندہ ہم نے آپ کو دیا تھا۔ ایم احمد اور سر ظفر اللہ خان سے میری مراد ہے۔ سائنس کے شعبے میں ادر دین نوبل پرائز، سائنس کو پاپولرائز کرنے اور اس کے حوالے سے پاکستان کا ایک انٹرنیشنل ایمبیسڈرشپ کا رول پلے کرنے کا جو کام کر کے دکھایا، وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے آپ کو کر کے دیا۔ اور واحد جنگ جس کو آپ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں کہ جو آپ ونر تھے، اس میں سارے مین بارڈرز کی جو کمانڈ تھی 65 میں، کیا چونڈا کے محاذ کی آپ بار بار ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والوں کی بات کرتے ہیں، تو کبھی پوچھا ہے آپ نے کہ وہ کمانڈ ساری کی ساری تھی کن جنرلوں کے پاس؟ احمدی، جن کے نام آپ نے پھر وہ وسعت اللہ خان اپنے پروگراموں میں بتاتے ہیں کہ ایک ایک کر کے پھر آپ معاشرتی روم سے ان کو ہٹاتے گئے۔ ایئر فورس کے ہیرو اس زمانے میں آپ کو احمدی کے تھے۔ ایئر مارشل آپ کو ظفر چودھری احمدیوں میں سے ملا۔ اور پھر آپ نے ایک وقت آیا کہ آپ نے آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک وے سے کاٹ کے پھینکنے کی حکمت عملی اپنائی، اور آپ کی 2 دھاری تلوار تھی جو آپ نے چلانے کی کوشش کی۔ ایک، ان کو جہاں جہاں موجود ہیں وہاں سے سنب بھی کیا جائے اور سیک کر کے ہٹا کے، پروموشنز روک کے، ادارہ جاتی بدسلوکیاں کر کے، ایک تو ان کا وہ رستہ وہاں سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ دوسرا، ان کے تعلیمی اداروں کا، ان کے پیچھے سپلائی لائن ان کی جنریشنز کی کاٹ کے پھینک دی جائیں، اور یہ آگے اس قابل نہ ہوں کہ یہ آگے اس لیول پہ اپنی جنریشنز پیش کر سکیں یا آگے لا سکیں۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ آپ کے موجودہ وزیر اعظم کو آپ کے پاکستان کے بدترین بگڑے ہوئے معاشی حالات اور دوبارہ رستے پہ چڑھانے کے لیے اپنی کنٹینر کی تقریروں میں سوائے عاطف میاں کے آپ کو کوئی دوسرا نام نہیں ملا آپ کو۔ اور اس کے بعد آپ نے جو حرکتیں کرنی تھیں اس کی عاطف میاں کی پوسٹنگ کے اوپر، وہ کرنے کے بعد آپ کا قبلہ حاجات سعودی عربیہ ریاض میں وہ اپنی کانفرنس میں اس کو بلا رہے ہیں، اسی عاطف میاں کی مرہون منت ٹھہری ریاض میں ہونے والی سعودیہ کی کانفرنس۔ آپ کو ہمارے بندوں کی پھر کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے جبکہ آپ چاہتے ہی تھے؟ آپ نے پہلے موجود بندے وہاں سے ہٹائے، نئی جنریشن کو پڑھنے لکھنے اور ترقی کرنے اور ان کے اسکولوں اور کالجوں میں دشمنیاں اور نفرتیں بھر بھر کے، آپ نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کو نام لینا پڑتا ہے تو آپ کو ادھر سے کیوں بندہ ملتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب تک یہ کرونا کی پینڈیمک چلتی رہی، آپ کے سارے ٹی وی چینلز کو اگر اس پہ اپ ڈیٹ اور ماہرانہ رائے انفیکشس ڈیزیز اور کرونا پینڈیمک کے اوپر چاہیے ہوتی تھی، وہ آپ ڈاکٹر فہیم یونس کو ڈھونڈتے تھے۔ اور ابھی پچھلے ہفتے مجھے کسی کا فون آیا، ان کی ہارٹ کی کسی تکلیف تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ طاہر ہارٹ میں ہے کوئی مسئلہ، تو وہاں پر لے جائیں۔ وہاں پر آج بھی 60-40 کی ریشو ہوتی ہے احمدی غیر احمدی پیشنٹس کی۔ پھر ہم نے جب اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ ادارے قائم کر لیے، تو یہ تو بالکل الگ بات ہے کہ جن دنوں نجم سیٹھی وزیر اعلیٰ تھے، میں خود گیا تھا کہ یہ اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو یونیورسٹی کا چارٹر دے دیتے، جو آپ لوگوں نے ظالمانہ اور بدنیتی کی بنیاد پر ابھی تک نہیں دیا۔ لیکن ہم نے اپنی فیکلٹیز میں پی ایچ ڈی آپ سے مانگے۔ ہمیں تو سارے پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بڑے اداروں میں کام کرتے ہوئے انٹرنیشنلی وہاں سے وہ ریزائن کر کے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور اب وہ چلا رہے ہیں اپنے ڈسپلنس کو۔ ہم نے کبھی آپ سے بندہ نہیں مانگا کہ ہمیں فلانی چیز کے لیے آپ بندہ دیں، اور ہم جو آپ کے خیال میں اور آپ کی جنرل پبلک کو دی جانے والی جو انٹاکسیکیٹڈ قسم کی ورژنز ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں، ان کے مطابق جو ننگے انسانیت اور ننگے اسلام قسم کا ایک ہیومن سٹف ہیں، ان سے آپ کو ہر چوتھے سال کوئی نہ کوئی بندہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔
آپ کا ہمارے بغیر گزارا کیوں نہیں ہو رہا، اور ہمیں آپ کی آج تک کبھی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں، ان پہ غور کیا کریں. آپ کو اب بھی ہماری ہی ضرورت پڑی ہے اور پڑنی ہے، اور جب آپ کو ضرورت پڑنی ہے ہم نے آپ ہی کے کام آنا ہے، کیونکہ پاکستان میں اصل سٹیکس ہیں ہی احمدیوں کے. آپ جن کو جب موقع ملتا ہے تو آپ اپنی گریٹر جو ایسٹس اور سیونگز ہیں اور اپنی جنریشنز ہیں ان کو آرام سے وہاں سیٹ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر، وہاں پہ تو آپ جاتے ہیں صرف حکومت کرنے اور رول کرنے کے لیے، اور آپ کو کوئی سیٹ دی جائے تو اس کے لیے. ہم آپ سے سیٹیں، اقتدار اور رول کرنے کی گیجٹس مانگے بغیر پاکستان میں اپنے سٹیکس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے رہیں گے. اور اس کے اسباب یہ ہیں کہ یہ جن جن جگہوں پہ اور جن جن خطوں اور جن زمینوں میں اللہ تعالیٰ اپنے مامور بھیجتا ہے ان کے دو ہی مقدر ہوتے ہیں. یا اس مامور من اللہ کی انتہائی متضرعانہ دعاؤں کو سنتے ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ اسی ہیومن سٹف کو قبول کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا میں لیڈنگ اور قائدانہ رول پلے کرنے کی استطاعت اور توفیق بخش دیتا ہے. یا قرآن شریف میں دوسری صورت یہ کہ وہ مسلسل ان خدا کے بھیجے ہوئے سے متھا لگانے اور ٹکر لینے کے نتیجے میں دمر اللہ کا مصداق ہو کر اللہ تعالیٰ ان کی صف لپیٹ کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. آپ جن کی تعداد کے بارے میں ابھی وہ سیربین والے تعداد اور آپ لوگوں کا تعداد کا جو شوق ہے نا، بلکہ جو تعداد کھیلتے ہیں آپ مردم شماریوں کے حوالے سے، اس پہ بات اگلے پروگرام میں کریں گے. سر دست آپ کی صرف یہی گزارش کرنی تھی کہ آپ ان گدڑ پوشیوں سے باز آئیں. اور میں نے وہ ایک آرٹیکل کسی نان احمدی رائٹر کا ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے، میں پیش کر دوں گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کہ آپ کی صورتحال کیا ہے. آپ آئی ایم ایف، آپ اپنا اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو پالیسی اور اس کی اٹانومی کو گروی رکھ چکے ہیں. آپ بنگلہ دیش دے چکے تھے 71 میں، پاکستانی تھا نا وہ، اور آپ کشمیر ابھی دے کے ہٹے ہیں. اور آپ کے مختلف فرنٹس کے اوپر، آپ کی افغانستان کی سائڈ پہ اور آپ کے کیچ والی بلوچستان والی سائڈ پہ کس طرح کے آپ کو مسائل کا سامنا ہے، اور آپ کا جو پولیٹیکل فائبر ہے وہ سوتر کہاں سے کتنا کاٹا جا چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے وہ. اس کے باوجود آپ کسی نہ کسی طرح انٹیکٹ فارم میں رکھ لیں اور قومی سطح پر سروائیو کر جائیں، تو اس کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس احمدی یا دشمنی والے تناظر سے باہر نکل آئیں. آپ کے بہت کام ابھی کرنے والے ہیں. آپ کو، ہمیں تو آپ کہتے ہیں نا وہ جو کہ جی 1,70,000 نے، وہ آپ 22 کروڑ ہیں نا، تو آپ جس وقت آپ 8 کروڑ تھے تو آپ کو 65 کی جنگ ہم لڑ کے دے رہے تھے. آپ نے ملک آدھا کر لیا، اور اس کے بعد آپ 17 کروڑ تھے تو آپ اس وقت آپ کے سائنس میں اور آپ کے ایٹم بم کی اور اٹامک پروگرام کی پائنیئر حیثیت میں لانچنگ ہم کر کے دے رہے تھے. آپ 19 کروڑ تھے تو نواز شریف کے دور میں ریکویسٹ کر کے بجٹ پیش کرنے کے لیے آپ ایم احمد کو بلایا کرتے تھے سرتاج عزیز کی زمانے میں. اور یہ آپ کے ریکارڈ پہ چیزیں ہیں جو میں نے آنکھوں دیکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ جب 22 کروڑ ہوئے ہیں تو آپ کو عاطف میاں اور فہیم یونس اور یہ لوگ چاہیے. ابھی آپ خود آپ نے کیا پروڈیوس کیا ہے وہ دکھائیں ہمیں، کریڈینشلز لے کے آیا کریں. ادھے لنڈن بھائے نے دوجے یو اے ای بٹھائے ہوئے ہیں. کچھ اب جو ہے وہ اپنا سندھ لے کے تو اس پہ ناچ رہے ہیں کہ چلو ہمیں یہ تو بچے گا نا کم از کم. آپ لوگوں کے اندر اتنا گند بھرا جا چکا ہے، اور آپ اس زمانے میں احمدی بچوں کو قرآن شریف پڑھنے پہ پرچے ہو جائیں گے.
آپ کے پاس اب پرچے دینے والا آپشن نہیں بچنے والا، آپ ڈے ٹو ڈے کی روزی روٹی کی طرف آئیں واپس. یہ بہت ہو چکا. اور ہماری دشمنی میں آپ کو پچھلے 50 سال گزر گئے، اور ایک شعبے کا آپ نام لیں جس میں قابل عمل اور کارآمد کردار ادا کرنے کے لیے ہیومن سٹاف کی ضرورت ہو، ہم آپ کو نہ دے سکیں، پھر بات کیجئے. ہمارے پاس ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.